السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میرا نام ہے سبی الحسن خان۔ تھانہ کھرڑیاں والا کی حدود میں 13 اگست 2024 کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی قابل افسوس ہے، اور اگر بات کی جائے کسی کے جانی یا مالی نقصان کی تو بھی قابل افسوس ایک واقعہ ہے۔ ایک دوست نے مبینہ طور پہ دوسرے دوست کا قتل کیا پیسوں کے لالچ میں آگے۔ یہ خبر سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا ذرائع سے آپ تک پہنچی، لیکن یہ واقعہ اصل میں ہے کیا؟ طلحہ بشارت نامی نوجوان کو عمیر نے قتل کیوں کیا؟ آئیے اس بات سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کہانی کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام کرداروں سے بات کی جائے اور موقف لیں پولیس کا اس پہ کہ ان کی فائنڈنگ اس پہ۔ لالچ دولت کا ہو یا شہرت کا ایک زہر کی طرح کام کرتا ہے، ایک ایسا زہر جو آہستہ سے انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس شفاف دنیا میں جہاں خود غرضی کے ڈیرے ہیں، وہیں کیا کوئی رشتہ اب قابل اعتماد رہ چکا ہے؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فیصل آباد تھانہ کھرڑیاں والا کی حدود میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ جہاں ایک بزنس پارٹنر نے دوسرے ساتھی کی جان لے لی۔ دونوں ایک ساتھ پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے۔ قتل کی یہ خبر جب منظر عام پر آئی تو کئی سوالات نے جنم لیا کہ دو لوگوں کے درمیان تعلقات ایسے کیوں ہوئے کہ ایک زندگی چلی گئی۔ قتل کے اس واقعے نے کمیونٹی میں غم اور دکھ کی فضا کو جنم دیا۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہ پر دن دہاڑے قتل کی واردات نے شہر کے امن و امان کی صورتحال پر بھی سوالیہ نشان چھوڑا۔ یہ واقعہ فیصل آباد کے تھانہ کھرڑیاں والا کی حدود میں بعد از دوپہر پیش آیا، جہاں ملزم عمیر ارشد نے اپنے ساتھی طلحہ بشارت کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس حرکت میں آئی اور جائے وقوع پہ پہنچی۔ پولیس نے وہاں کیا کچھ دیکھا اور کیا شواہد اکٹھے کیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ کھرڑیاں والا میاں مصدق ریاض۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ایس ایچ او تھانہ کھرڑیاں والا میاں مصدق ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اور جانتے ہیں کہ فوری طور پہ واردات ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح سے ریسپونڈ کیا۔ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ شام کا وقت ہے، 15 کی ایک کال ہوتی ہے، یہ واقعہ پہلے تو بتائیں کہ کس طرح سے یہ پیش آیا ہے۔ یہ 13 اگست والے دن ہم ادھر تھانے میں ہی پارٹیاں وغیرہ سن رہے تھے تو 15 کی کال چلی کہ اس طرح کے کسی نے شوٹ کر دیا ہے ایک ڈرائیور کو جو گاڑی چلا رہا تھا، اور ایکسپریس وے کے اوپر مطلب گاڑی ہے ایک وائٹ کلر کی، اس میں جو بندہ ہے وہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کو فائل لگا ہوا ہے۔ جب یہ ہم نے کال لی تو ہم نے فوراً رسپونڈ کیا، 5 سے 7 منٹ میں ہم نے ادھر پہنچے ہیں۔ جب جا کے دیکھا ہے تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو پیچھے سر سے فائل لگا ہے اور اس کے ادھر سے فیس سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ فی الفور ہم نے ادھر افسران کو نوٹس میں دیا، ڈی ایس پی صاحب کو بلوایا، 1122 کو بلوایا، ادھر پی ایف ایس سے ٹیم کو بلوایا، پورا کرائم سین وزٹ کروایا۔ تو ٹوٹل بلائنڈ کیس تھا، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی مطلب یہ کیسے انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس پہ ہم نے پھر ورکنگ سٹارٹ کی، تو مطلب جو شواہد ملے گاڑی سے، گاڑی کی سرچنگ کی تو گاڑی کی ڈگی سے ہمیں کیش برآمد ہوا جو تقریباً 1.25 کروڑ کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مطلب یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایکچوئل واردات ہے، واردات کی کوشش ہوئی ہے، واردات ہے یا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے مطلب تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ہمارے ایس پی صاحب جو جڑاں والا ہے ابو ظفر صاحب، انہوں نے ہماری ایک ٹیم بنائی ڈی ایس پی صاحب کے سپرویژن میں، تو اس میں ہم نے وہ کام سٹارٹ کر دیا۔ تو جو بھی ہمیں وہ شواہد ملے ادھر سے اس کو ہم نے سارا وہ کلیکٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا آغاز کیا، جو سب سے پہلے تھا کہ گاڑی کدھر سے آئی اور گاڑی کدھر کو گئی، اس کو بیک ٹریک کیا، گاڑی کو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ساری، تو وہ ادھر سے ہمیں کلیئر ہوا کہ گاڑی وابڈا سٹی سے آئی، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس میں جو مقتول ہے اس کا نام آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ طلحہ بشارت نام کا بندہ ہے، جس کا آفس وابڈا سٹی کے اندر ہے۔ وہ بائی پروفیشن جو تھا وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہا تھا، اس کے والد صاحب پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، پلس ساتھ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈر ہیں بیسیکلی وہ۔ تو وہ مطلب انہوں نے جب اس کے والد صاحب بیان لیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی بزنس ڈیل کے لیے اس طرح کیش لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گاڑی کا جو کیش تو برآمد ہو چکا تھا، وہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل ڈیل کے لیے نکلا ادھر سے۔ 2:17 پہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا ہمارے پاس ہے، ادھر سے وہ بندہ وابڈا سٹی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ تقریباً 3:15 کے قریب ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے اس میں سارا کچھ ہوا ہے،
ہم نے وہ CCTV فوٹیج کا آغاز کر دیا 2:17 سے لے کے 3:15 تک ہم نے وہ جو گاڑی ایکسپریس وے پہ جدھر جدھر گئی ہے کنار روڈ پہ ہم نے وہ سارا اس چیز کو ہم نے وہ کلیکٹ کیا ساری CCTV فوٹیج گاڑی کدھر سے گئی ہے اس کو بندہ کیسے بیٹھا ہے کیا ہوا ہے سارا کچھ دیکھا تو ہمیں تب جا کے کلیئر ہوا کہ مطلب ادھر سے کہ جو گاڑی کا جو بیک سیٹ ہے بیک سیٹ سے بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کو ہٹ کیا کیونکہ فائر بیکس پہ تھا وہ آگے سے اندر سے نکل کے اس نے مرر توڑا ہوا تھا تو ادھر سے ہم نے ایسے مطلب کیس کو ٹریس آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی شخص وہاں سے جب یہ نکلا ہے اپنے آفس سے اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, بعد میں اس نے کسی کو لیا ہے اور وہی اس کا قاتل ہے. اچھا, اب جب کیش موجود تھا گاڑی کے اندر یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ رابری مرڈر تو نہیں ہو سکتا, وادی النظر میں آپ نے اس کو دیکھا, پھر بعد میں کس طرف آپ کا وہ جا رہا تھا, کس طرح سے آپ نے تحقیقات کو آگے بڑھایا, ملزم تک کس طرح سے پہنچے آپ, یہ جو ابھی عمیر نامی شخص جس کو گرفتار کیا ہے پولیس نے کس طرح سے اس تک پہنچے؟ جی وہ ایسے تھا کہ جب گاڑی میں جو کیش برآمد ہوا جو مدعی فریق تھا ان کو یہ تھا کہ ان کے چچا کو ان کے والد کو کہ ان کے پاس کیش اور بھی تھا, جو وہ جس نے واردات کی ہے جس نے مطلب اس کو شوٹ کیا ہے وہ کیش لے گیا ہے. تو اس حوالے سے ان کو یہ تحفظات تھے کہ یہ ایسا ہوا ہے. ہمارے بالکل ابتدائی طور پہ ہمارے لیے بھی یہ چیلنج تھا کہ آیا کہ یہ رابری کا مرڈر ہے یا سمپل مرڈر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی جو تھی اس کی اکاؤنٹ کی ہم نے ڈیٹیل لی, پھر ٹھیک ہے ہم نے اس کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لی کہ اس نے آیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں اس نے ٹرانزیکشن کی ہے, وہ کیش اس کے پاس تھا. جو اس کے پاس پارٹی نے کیش دیا تھا وہ تو محفوظ, وہ تو مل گیا, وہ تو پورا ہو گیا. اب وہ ہم نے اس کی اکاؤنٹ کی جب ٹرانزیکشن لی, اس کے 2 اکاؤنٹ ہے طلحہ کے, لاسٹ 4 سے 5 دن میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی. اٹس مین اس نے وہ لیا تھا وہ سارا برآمد ہو گیا, وہ اکاؤنٹ سے اس نے کوئی پیسے وڈرا نہیں کروائے تھے. وہ مدعیوں کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے وہ بالکل سیٹسفائی ہوئی اس بات پہ کہ بالکل اس کے پاس کیش اور نہیں تھا, یہی تھا جو فائر تھا وہ لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب جو تھا ہم نے اس پہ جو طلحہ کی CDR لی, جو مقتول طلحہ ہے اس کی CDR لی, اس کی فیملی کے ممبرس کی CDR لی. مطلب یہ دیکھنا تھا کہ یہ آیا کہ بزنس ڈیل میں ایسا کچھ ہوا ہے یا کوئی بزنس پارٹنر نے ایسا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ بات تھی. جب واردات والی بات سائڈ پہ ہو گئی تو پھر آ گیا کہ مرڈر کیا تو کس نے کیا, اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے. اس سے ہم نے اس کے دوستوں کا اس کا CDR لیا, آگے دوست جو B پارٹیاں تھیں ہم نے دوستوں کو مطلب انٹرویو سٹارٹ کر دیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تھا کہ جو میں نے CCTV فوٹیج کا اظہار کیا, وہ بتایا جو اس میں یہ تھا کہ بندہ تو بیٹھا ہے نا گاڑی پہ, اس نے پیچھے بٹھایا, وہ اب کدھر سے بیٹھا اب یہ بات ثابت ہونی تھی. ٹھیک ہے نا, ادھر سے بھی کچھ نہیں پتہ چلا. ہمارے پاس اس کا جو بزنس ڈیلیں جس کے پاس جو فریش چل رہی تھی نا, ایک پاور آف ٹرنی کا ایشو تھا جو گاڑی سے برآمد ہوئی تھی. ہم نے اس پلاٹ کا اس کا جو جس طرح کی ڈیل ہوئی تھی ہم نے اس کو ساری کو چیک کیا. ایک اس نے گاڑی سیل آؤٹ کی تھی, اس کا 40 لاکھ اس کو بھی ملا نہیں تھا. وہ بندہ ہم نے چیک کیا کہ وہ بندہ کدھر ہے, اس کے ساتھ نہ کوئی ایشو ہو. ٹھیک ہے نا, اس کی ہم نے وہ ٹریول ہسٹری لی, وہ بندہ دبئی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب اس طرح ہم نے وہ باتیں ریفائن کرتے گئے چیزوں کو کہ جو چیز سامنے آتی ہے کہ مطلب اس کو کلیئر کرتے رہے. اب جو B پارٹی سے ہمیں وہ جو ٹارگٹ ہم جیسے پہنچے, B پارٹی سے ہمیں نمبر ملا. ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اس کے ساتھ اس کی کافی مطلب تھی, وہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ تھی اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو اس کا اکاؤنٹ تھا اس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی نا, ظاہری بات ہے بزنس مین بندہ تھا, اس کا اکاؤنٹ بڑا مینی رکھتا تھا اس میں نا, اس کی بڑی امپورٹنس تھی. تو جو اکاؤنٹ تھا اس کی جو B پارٹی بن رہی تھی نا, اس کی ٹرانزیکشن تھی عمیر کے ساتھ کافی زیادہ. تو ہمیں اس لیے ہم نے نیرو ڈاؤن کیا کہ بزنس پارٹنر بھی اس کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, چونکہ اتنا بڑا کیش لے کے جا رہا ہے, بزنس ڈیل کرنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ہم نے وہ نمبر کی بھی B پارٹی تھی پلس وہ اکاؤنٹ کی B پارٹی بھی تھی. ہم نے اس کو جب اس کو ڈیٹا اس کا کمپلیٹ کیا, ہم نے پھر اس کو ٹارگٹ تک پہنچے. مطلب آپ عمیر تک پہنچے. ہم نے پھر وہ جب ہمارا جو سسپیکٹ تھا یہ مطلب کافی مطلب یہ ہو گیا اسٹرانگ کہ ہم نے اس کو مطلب کرنا ہے کلیئر. ٹھیک ہے نا, باقی تو ہم کافی کلیئر کر چکے تھے. اس میں تقریباً 5ویں روز ہمیں جب یہ کلیئر ہوا تو پھر ہم نے اس کو مطلب کیا مطلب گرفتار کرنے کی کوشش کی. اس کے مطلب پیچھے گئے, اس کو ٹریس آؤٹ کیا. گلشن جو اسٹریٹ ہے غوثیہ آباد جڑا والا روڈ پہ, ادھر ہم نے مطلب اس کا پتہ چلا کہ یہ اس کا گھر ہے, سارا کچھ پتہ چلا. اب مدعیوں کو اس کے دوست ہونے کا اس کا یا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہونے کا, جیسے اس کی B پارٹی بھی تھی, اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بھی اس کے ساتھ کافی تھیں, وہ ان کو لا علم تھے. وہ کہتے جی ہم اس کو ایسے بندے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا, اس کو ہم نے گرفتار کیا. اپنے پاس اپنے گھر نہیں تھا, یہ اپنے دوست کے ساتھ مطلب نا سائٹ پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, گھر والوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے. ٹھیک ہے, جب ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا, اس کے دوست کے پاس تھا جڑا والا روڈ پہ آگے, تو ادھر سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا. تو پھر اس کی مطلب اس نے دوران تفتیش ہمیں یہ بتایا کہ میں نہیں تھا, ایسے مطلب
الٹے پھلٹے سوال اس نے جوابات شروع کر دیے کہ میرا دوست تھا، وہ تھا، اس کا طلحہ کی کسی کے ساتھ ڈیل تھی، انہوں نے شوٹ کیا، میرے تھوڑی سی بات نالج میں ہے، مجھے پتہ چلی ایسے، مطلب اس نے سیدھی بات نہیں کی، پولیس کو انگیج کرنے کی دوسری طرف کوشش کی. ڈائیورٹ کی، ہماری انٹینشن ٹوٹلی اس نے ڈائیورٹ کی. تو پھر جب ہم نے مطلب اس ہمارے پاس وہ کلو تھے، وہ تھا، سارا کچھ تھا، ہمیں یہ پتہ بھی تھا یہ سارا کچھ مطلب اس کے اگینسٹ جا رہا ہے ساری چیزیں. ہم نے پھر اس کی جو انٹیروگیشن جو دائرہ ہے اس کو وسیع کرتے ہوئے سر ہم نے اس کو مطلب یہ ٹریپ کر لیا، پھر کلیئر کر لیا ہم نے کہ یہ تم ایسے تھا، مطلب کیا کیسے سارا انسیڈنٹ کیا تم نے. پھر اس نے دوران تفتیش ہمیں نا مطلب کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے کلیئر کر دیا کہ بالکل ایسے میں گیا تھا، مطلب میں فیملی کو نہیں پتہ کہ میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا مطلب ہڈن فرینڈ ہوں. جب بھی یہ کوئی بزنس کی ڈیل کرتا ہے، آتا جاتا ہے، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، تو مطلب جب کیش اس کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجھے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے مطلب ہوتا ہے نا وہ ساتھ مجھے لے جاتا ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ویپن جو کیری کر رہا تھا ساتھ، آپ نے ویپن آف آفینس بھی اس سے برآمد کیا ہوگا، یہ جب یہ جاتے رہے ہیں، یہ تبھی عمیر کے پاس ہوتا رہا ہے ویپن، یا اس دن اسپیسیفکلی اسی دن کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس؟ یہ بالکل ویپن والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایسے ہے کہ مطلب جب اس کو پتہ تھا کہ جب بھی کیش کی ڈیل کرنی ہوتی ہے، کہیں جانا آنا ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی، تب یہ عمیر کو ٹچ کرتا تھا کہ میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے نا. اب اس نے اس کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ ایسے ہم نے کو ڈیل کرنی ہے تو میرے ساتھ چلو، میرے پاس کیش ہونا ہے تو ہم نے جانا ہے. ٹائم ڈسائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ جو اس نے انکشاف میں بتایا کہ میں ایکسپریس وے کے فلاں جگہ پہ میں مطلب گھر سے آیا ہوں، ان ڈرائیو پہ فلاں جگہ میں اترا ہوں، طلحہ نے جدھر سے مقتول طلحہ نے جدھر سے انہیں پک کیا، اس نے وہ جگہ بھی ہمیں وہ سارا کچھ دکھایا. جب ادھر سے وہ بیٹھ گیا، پتہ تھا اس کے کیش آنا ہے. اب اس کی نیت میں ادھر فطور آ گیا کہ میں پہلے بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں کیش کے لیے، آج بھی اس کے پاس بگ اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج اس کو میں نے مطلب یہ میں نے وقوع کرنا ہے ایسے، اور میں پیسے لے جانے ہیں آج، ٹھیک ہے. تو کیا بتاتا ہے کیوں وہاں پہ یہ مسلسل یہ ویپن رکھتا تھا جب جاتا تھا اس کے ساتھ؟ نہیں، پہلے ویپن نہیں رکھتا ہوتا تھا. مطلب اس دن اس نے جب ظاہری بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ آج میں نے پیسے لے جانے، اس دن یہ پسٹل لے کے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے مطلب ادھر اس کا مطلب ذہن میں فطور تھا یہ ساری بات کا. طلحہ اس پہ ٹرسٹ کر رہا تھا نا، طلحہ اس کو ٹرسٹ تھا تو اس کو لے کے جاتا تھا ہر بار. کوئی 4 سے 5 بار پہلے بھی جا چکے تھے ایسے نا. اس نے پھر وہ عمیر کو اس دن اس نے مطلب گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس نے مطلب اس دن اس نے ٹارگٹ کر دیا. بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی. ایک تو جب آپ نے کیش کی ٹرانزیکشنز کرنی ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ پولیس کو اطلاع دیں، پولیس کو اپنے ساتھ لیں، اور یہ پولیس کا کام ہے ایک عام آدمی کی حفاظت کرنا، عام شہریوں کی حفاظت کرنا. पुलिस ने जाए वकुआ से तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. मकतूल तलहा बशारत के कत्ल की खबर इसके अहले खाना तक पहुंच चुकी थी. किसी अपने की नागहानी मौत की खबर को बर्दाश्त करना यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन जब बात कत्ल की हो तो सदमा और दुख ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक मासूम शख्स का कत्ल बहुत से सवालात को जन्म देता है. अहले खाना की मकतूल तलहा बशारत के कातिल को कानून की गिरफ्त में लाने का फैसला किया और थाना खुरनेवाला में मुकदमा दर्ज करवाया. इस वक्त हमारे साथ मकतूल तलहा के चचा मौजूद हैं. आइए उनसे जानते हैं. इसी पे बात करते हैं. मुद्दई हैं इस मुकदमे के और चचा हैं मकतूल तलहा के. इनसे हम तलत नफीस साहब, पहले तो बड़ा अफसोस है, बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ, आप बच्चे के साथ आपके जुल्म किया है इसने. थोड़ा बताइएगा कि कैसा इंसान कैसा था तलहा इस हवाले से. बहुत ही शरीफ बच्चा था और 5 वक्त का नमाजी है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी कर चुका है. उसके अलावा सारा सेटअप बिज़नेस अपना छोटी उम्र से संभाल रहा था. तो जिस दिन ये वाक़या है उस दिन भी वो पैसे वहाँ से ले के निकला है, क्योंकि अगली पार्टी की डिमांड थी कि हमें हार्ड कैश चाहिए. तो उसके बाद ये सारा मामला हुआ. ये बताइएगा कि शादी हो चुकी है? जी 2015 में उनकी शादी हो चुकी है. उसकी 3 बेटियां हैं. सबसे बड़ी 7 साल की है, उससे छोटी 5 की है, सबसे छोटी पौने 2 साल की है. ये जो कातिल है इसका कहीं फैमिली में तलहा ने जिक्र किया है, कभी बताया है, कभी डिस्कशन इस हवाले से की हो? नहीं, इसको फैमिली में कोई बंदा भी नहीं जानता था. अच्छा. तो हमारे किसी बंदे के इल्म में नहीं था कि ये इसके साथ कोई रिलेशन है. मतलब आना जाना इसका आप फैमिली में नहीं ये डिस्कस करता था? अपने कारोबारी मामला खास कारोबारी मामला फैमिली में मेरी डिस्कस करता था, और मोस्टली इनके जो दोस्त हैं ज़्यादातर को नहीं जानते थे घर वाले, क्योंकि कारोबारी मामला होता है, हर बंदा मिलने वाला होता है, इसलिए कोई भी पूछ परछ इतनी नहीं होती थी.
ٹھیک ہے، تو ایک فلو میں ایک چل رہا ہے کام اس کو ایک فلو میں جو کام چلتا ہے اس حساب سے ہر کوئی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کام نہیں کر رہا, پڑھ رہا ہے, تو اس پہ والدین نظر بھی رکھتے ہیں کہ اس کا ملنا جلنا, اس کا ہلکا باپ کیسا ہے. تو جب تو یہ انڈیپینڈنٹ تھا ماشاء اللہ, بزنس کر رہا تھا, پیرنٹس کی بھی تھوڑی وہ توجہ ہٹ جاتی ہے ایسے بچے سے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کام میں لگا ہوا. کیونکہ اس کا روٹین سرکل جو ہے وہ بہت اچھا تھا. صبح ٹائم سے اٹھنا, اپنی ساری پریئرز وغیرہ پوری کرنی, تلاوت کرنی, پھر غریبوں میں بڑا ہاتھ رکھتا تھا. تو اس طرح کے معاملات اس کے بہت اچھے تھے. پھر اس میں کسی بھی غلط قسم کی ایڈکشن نہیں تھی, کسی قسم کی, ایون سگریٹ تک نہیں پیتا تھا وہ. اچھا طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ بچہ آپ کا چلا گیا, کتنے بہن بھائی کتنے ہیں طلحہ؟ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن اور. یہ بڑا تھا سب سے؟ یہ سب سے بڑا ہے, 32 ایئرس ایج ہے اس کی, اور اس کے بعد بہن آتی ہے, پھر بھائی آتا ہے. چلیں جی. اچھا اب یہ جو قاتل ہے جس نے یہ سارا واقعہ کیا ہے, اس سے پہلے کبھی فیملی میں سے کسی نے, کسی سرکل میں سے کسی نے اس کے ساتھ طلحہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہو یا کچھ اس طرح کا؟ اس کے ایک دو دوستوں نے دیکھا ہے جی, بالکل دیکھا ہے. اس کے ایک دو ایویڈنس بھی ہیں. تو بظاہر اور کچھ نظر نہیں آیا تھا. فیملی میں ایسا نہیں کوئی, فیملی میں نہیں کسی نے بھی دیکھا تھا. کوئی ایسی ڈسکشن نہیں تھی کیا؟ کوئی بات طلحہ کی کوئی یاد آتی ہو آپ کو؟ کوئی ظاہر سی بات ہے, سامنے جوان ہوا, سامنے شادی ہوئی, بچے ہوئے, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو روز لمحے پہ یاد آتی ہیں, کیونکہ بہت ہمارا ٹائم گزرا ہے. 32 ایئر کی اگر ایج ہے اس کی, تو اس کی جوانی کے سارے لمحات ہمارے ساتھ گزرے ہیں. بڑا ٹائم سپینڈ کیا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ, اور ہم لوگوں نے بہت ٹریول کیا اکٹھا. تو ہر جگہ پہ, ہر موڑ پہ وہ چیزیں یاد آتی ہیں. کوئی یادگار کو واقعہ چند دن, حالیہ چند دنوں کا کوئی بات؟ ڈرائیونگ تھوڑی فاسٹ کرتا تھا, تو اس پہ ہم سب کو بڑا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہم لوگ بدین سے آ رہے تھے, تو اس کی وہ جو ریش ڈرائیونگ تھی اس ٹائم کی, وہ زندگی میں یعنی کہ جب بھی کبھی ریش ڈرائیونگ دیکھتے ہیں تو وہ یاد آتی ہے کہ وہ طلحہ بھی ایسے ہی چلاتا ہوتا تھا. تو ابھی تو خیر میچور ہو گیا تھا بہت زیادہ. یہ تو غالباً کوئی 2013-14 کی بات ہے, یہ جب ہم بدین سے آئے تھے. تو اب تو بڑا میچور ڈرائیور ہو گیا تھا. اب آپ مطمئن ہے پولیس نے ملزم بندہ صحیح پکڑا ہے؟ جو واقعی جو انٹیروگیشن جس طرح سے چل رہی ہے اس کی, اس سے آپ اطمینان میں ہیں فیملی؟ جی, پولیس نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جسے دیکھا تھا انہوں نے اسے جوڈیشل کروایا ہے. پولیس نے ہمیں قطعاً ایسا کبھی ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا اگر بچہ گیا ہے تو اس کی پیش رفت میں کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے. ایک لمحے کے بھی ایسا فیل نہیں ہوا, کیونکہ ان کے ہر وقت ہمارے ساتھ ان کی ٹیمیں موجود ہوتی تھیں. ان کی جتنے بھی سائنٹیفک انہوں نے چیزیں استعمال کی ہیں, ہم لوگ بڑے مطمئن تھے. گفتگو آپ نے سنی, اور طلحہ اپنے گھر میں اس کے معاملات کس طرح سے تھے, اس کے دوستوں میں اس کے معاملات کس طرح سے تھے, اور خاص طور پہ اس قاتل جس کا نام عمیر ہے, عمیر گھر والوں کے علم میں نہیں تھا کہ عمیر کے ساتھ اس کی کوئی ایسی شناسائی ہے یا اس طرح کا معاملہ. البتہ ایک دو دوست ایسے تھے جو جانتے تھے اس بات کو کہ اس کا ملنا جلنا ہے عمیر کے ساتھ, لیکن ایسا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ ہر وقت روٹین میں ساتھ ہونا, یہ ایسی کوئی بات ابھی تک پولیس کی انٹیروگیشن میں بھی سامنے نہیں آئی, اور گھر والے بھی ایسی کسی بات کا اظہار نہیں. تھانہ کھرڑیاوالا میں طلحہ بشارت کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. ایس پی جڑاوالا ڈویژن عابد حسین ظفر نے اس اندھے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او کھرڑیاوالا میاں مصدق ریاض اور ڈی ایس پی کھرڑیاوالا سرکل نصر اللہ بھٹی کو احکامات جاری کیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی جڑاوالا ڈویژن عابد حسین ظفر. آئیے ان سے اس قتل سے متعلق جانتے ہیں. ایس پی جڑاوالا ڈویژن عابد حسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. خاص طور پہ جن جرائم میں اخلاقی پہلو زیادہ سامنے آ رہا ہوتا ہے, دوست نے دوست کا قتل کر دیا پیسوں کے لالچ میں آ کے, بھائی نے بہن کو مار دیا, یا اس طرح سے رشتے انوالو ہوتے ہیں, میڈیا ہائپ بنتی ہے, پولیس نے اپنا پروفیشنلی کام کرنا ہوتا ہے, مجرم تک پہنچنا ہوتا ہے,
مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں؟ پھر واقعے کی طرف آئیں گے، پہلے ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بڑا یہ ظاہر ہے ایک چیلنجنگ بھی ہوتا ہے ایسے موقع پہ، اور جب ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی دوست جو ہے کسی کا دوست کا ہی اس طرح کا بڑا نقصان کر دے اور ایون اس کی جان لے لیں، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو چیزیں ہمیں موقع پہ ظاہر فیس بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، جن کا بندہ جس کی جان چلی گئی، اس کے جو ورثاء ہیں وہ بڑے اگریشن میں ہوتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ بڑے اگریشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نو ڈاؤٹ یہ بڑا جو ہے وہ اندوناک ہوتا ہے اور تکلیف دہ عمل ہے یہ، نو ڈاؤٹ اس میں۔ اچھا سر، اب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آتا ہے اور ملزم اسے پلان کس طرح سے کرتا ہے؟ جی پلیز، یہ ایکچولی جو ہے 13 اگست کی بات ہے، کوئی پچھلے ٹائم اباؤٹ کوئی 3 بجے کے قریب جو ہے وہ طلحہ بشارت نامی آدمی جو ہے وہ واپڈا سٹی میں پراپرٹی کے بزنس سے ریلیٹڈ آدمی تھا۔ وہ اپنی گاڑی پہ نکلتا ہے شہر جانے کے لیے، تو جب ایکسپریس وے پہ وہ آتا ہے تو تھوڑی کوئی تقریباً دیر کے بعد جو ہے وہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گاڑی میں کڑی ہے، کسی نے فائرنگ کی ہے اور گاڑی میں بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس اطلاع پر جو ہے میں ایس ڈی پی او کھرڑیاں والا اور ایس ایچ او کھرڑیاں والا انچارج انویسٹیگیشن وہاں موقع پہ پہنچے۔ ہم نے جا کر جو ہے وہ کرائم سین کو وزٹ کیا اور اس کے مطابق جب چیک کیا تو جب گاڑی کی ڈگی ہم نے کھولی تو اس میں تقریباً 1.25 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1 کروڑ اباؤٹ 17 لاکھ جو ہے وہ وہاں موجود تھی۔ تو ہمارے لیے بڑا اس بات کو اس میں سے کلیریفائی کرنا مشکل تھا کہ کیا یہ رابری کا انسیڈنٹ ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی دشمنی کا عنصر ہے یا کیا معاملہ کیا ہے۔ تو انہی بنیادوں پہ ہم نے پھر اس پہ ورکنگ کی، جس میں تمام ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہمیں مختلف جگہوں سے ملی، جس میں سی سی ٹی وی کیمراز تھے اور ادر دین جو ہم نے اپنے اس میں ٹیکنیکل ایویڈنس لی وہ اور ہیومن انفارمیشن، اس کی بنیاد پہ ہم الحمدللہ جو ہے اس میں شب و روز محنت کے بعد ہماری ٹیم کامیاب ہوئی، جس میں عمیر و ارشد جو انہی کا دوست تھا مقتول کا، طلحہ بشارت کا، بلکہ وہ واپڈا سٹی سے جب روانہ ہوئے ہیں تو اس سے ٹیلی فونک کانٹیکٹ میں آیا اور اس سے مل کے اس نے جانا تھا وہاں مارکیٹ میں، کیونکہ یہ بھی ایکچولی کنسٹرکٹ کرتا ہے مختلف بلڈنگز جو ہیں، کنٹریکٹر ہے، تو اسی بنیاد پر اس نے سے بلایا تھا کہ جانا ہے کام کے لیے تو یہ آ جائے۔ لیکن جب وہ وہاں آیا ہے تو اس نے جب یہ اس کے پاس یہ اماؤنٹ کا موجود ہونا دیکھا اور بات کر رہا تھا کسی اور دوست کے ساتھ جس کو اس نے آگے جا کے وہ ڈیلیور کرنی تھی یا اس کی کرنسی ایکسچینج کروانی تھی، تو اس کو انفارمیشن اس بات کی مل گئی۔ تو اس دوران جو ہے اس کے ذہن میں یہ بس جو ہے وہ آئی ہے لالچ کی بنا پہ، اس نے جو ہے وہ گاڑی میں پسٹل جو ہے وہ نکال کے فائر کر کے اس کو جو ہے وہ ہیڈ انجری پہنچا دی، جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا ایک ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا ہائی پروفائل کیس تھا جس پر ہمیں کام کرنا پڑا اور پورے ڈسٹرکٹ کی نظر ہماری طرف سے، اور ایک یہ بڑی چیز تھی کہ 1.25 کروڑ کی اماؤنٹ ملی ہے، اس کے بیک اینڈ پہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور الحمدللہ ہماری اس ورکنگ کے بعد جو ہے یہ کامیابی ہوتی ہے اور اس میں ملزم جو ہے وہ نہ صرف ٹریس ہوا بلکہ اریسٹ ہوا اور اس نے ایڈمٹ کیا ہے ان چیزوں کو کہ اس نے اس طرح یہ کیا ہے یہ واقعہ جو۔ اچھا سر، ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ اس کے بعد اسے انٹیروگیٹ کرنا، یہ اسلحہ کہاں سے لیتا ہے؟ کیا یہ کوئی پری پلان تھا یا اچانک اس کے ذہن میں آیا یہ کہ یہ سب کچھ کرے؟ جب ہمیں انفارمیشن ملی ہم وہاں جاتے ہیں تو اس نے بتایا یہی ہے کہ ایکچولی تو بلایا تو اس کو اس نے ہے کہ ہم جا کے کرنسی ایکسچینج کروائیں گے اور ہمارا کوئی سودا ہے اس میں ساتھ جائیں گے۔ لیکن جب راستے میں اس نے اس کے پاس اماؤنٹ دیکھی ہے تو اس وقت لالچ کی بنیاد پہ اس نے پہلے کو پلان آؤٹ نہیں تھا یہ انسیڈنٹ، چونکہ ہم نے ہر اینگل سے اس کے بعد میں بھی انٹروگیشن کے چیزوں کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے مختلف جگہوں پہ جا کے، تو وہاں سے کسی بھی ایسی جگہ پہ اس کی پلاننگ کے حوالے سے انفارمیشن ہمیں نہیں ملی ہے۔ تاہم گاڑی میں موجود پسٹل جو ہے اس سے ہی اس نے جو ہے وہ ایک دم لالچ کی بنا پہ آ کے اس کو فائر کر کے جو ہے وہ قتل کیا تھا اس میں۔ اچھا ایک چیز اور سر، اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے کہ خاص طور پہ ایک خاص حد سے زیادہ رقم جب آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں، ایک سویلین اگر کیری کر رہا ہوتا ہے، پولیس کو انگیج کرنا یا اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈ کا ہونا جو ویریفائڈ کمپنیز ہیں، ٹرینڈ ویل ٹرینڈ جو ہیں، وہ
ظاہر سی بات ہے ضروری ہوتا ہے. تو کیا وجہ کیا اس واقعے میں سامنے آئی ہے؟ اب مسلح ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چاہے آپ کا دوست ہی کیوں نہیں ہے، کیا لگ رہا ہے کہ یہ لیک آف کانفیڈنس ہے پولیس پہ یا اداروں پہ؟ یہ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے. جی میں اس میں عرض کروں کہ ہماری طرف سے بڑی یہ ایون بینک مینیجرز اور مختلف کمپنیز کو ہم آگاہ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. جا کے ایون جو ہے وہ شاپس اینڈ سیکورٹی آرڈیننس کے جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ان کو اس بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ اگر کوئی 5 لاکھ سے ابو اماؤنٹ جانی ہے تو ہمیں ضرور ایک 15 پہ کال کر دیں، ہم آپ کو فوری رسپونڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی فری آف کاسٹ، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. نہ ہی ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے خدا نخواستہ کوئی FBI آپ کے پیچھے لگ جائے گی اس حوالے سے، ایسی کوئی بھی نہیں بات. ہمارا مقصد ہے صرف کہ اس بندے کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچانا ہے. تو اس حوالے سے ہماری طرف سے سروسز اویلیبل ہیں، لیکن لوگ جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور مطلب ہمیں دانستہ جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ وہ ان سیف جو ہے وہ اس طرح لے کے اتنی ہیوی اماؤنٹ جب ٹرانزیکشن کے لیے یا کہیں بھی ٹرانسفر کروانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا دینے کے لیے، تو ان بٹوین جو ہے وہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. تو ہوا یہی ہے اس میں بھی. اور اس میں تو خاص طور پہ وہ مطلب ایک دیکھ لیں کہ دوست تھا، اس کو جو مقتول کے تو ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، اس نے تو ایک اس کو ایکچولی دوسرے بندے کو ساتھ اپنی سیفٹی کے حوالے سے بلایا ہے کہ وہ میرے ساتھ آ جائے تاکہ ہم دونوں مل کے جو ہے یہ اپنا ٹاسک جو بھی ہے مکمل کرنا ہم کر لیں. لیکن اتفاق سے آگے اس نے جو اس کے ذہن میں فطور آ گیا ہے تو اس بدنیتی کی بنا پہ اس نے یہ کام کیا ہے. بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی، اور ایک بڑی اہم چیز ہے جسے ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی ایس پی صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جب آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، پیسہ سننے میں آتا تھا کہ دشمن ہے انسان کا. وہ کس طرح سے دشمن ہے؟ وہ دونوں طرح سے دشمن ہے، پاس ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی. اور یہ پاس پیسے تھے طلحہ کے جنہیں وہ ایک خاص مقام پہ پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ بجائے اپنے دوست کے یا اپنی طرف سے تو اس نے ظاہری سی بات ہے ایک قابل اعتماد بندہ ہی اپنے ساتھ وہ لے کے جا رہا تھا ایکسپریس ہائی وے پہ، لیکن بہتر ہوتا کہ وہ پولیس کو اگر انگیج کرتے تو شاید یہ افسوسناک واقعہ، یہ واردات طلحہ کے ساتھ کم از کم نہ ہو. ملزم کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے پولیس نے جامع حکمت عملی تیار کی. بہترین آفیسرز کی زیر نگرانی ملزم کو پکڑنے کے لیے کام شروع کیا گیا. جائے وقوع سے ملنے والے تمام شواہد اور انفارمیشن کے ہر پہلو کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا. قتل کی CCTV فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کے بعد ملزم کی شناخت ممکن ہوئی. پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے تمام وسائل بروئے کار لائے اور بالآخر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفت میں لیا گیا. قاتل کا نام جب سامنے آیا تو یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی کہ مقتول طلحہ بشارت کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا قریبی ساتھی ہے جس کے ساتھ وہ مل کر کام کرتا تھا. ملزم عمیر ارشد نے دولت کے لالچ میں اپنے ہی ساتھی طلحہ بشارت کو قتل کیا. کہتے ہیں ناحق خون کبھی چھپتا نہیں، تبھی آج ملزم عمیر ارشد قانون کی گرفت میں ہے اور پولیس مقتول طلحہ بشارت کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا عہد کر چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP کھرڑیاوالا سرکل نصر اللہ بھٹی. آئیے ان سے مزید جانتے ہیں. SDPO کھرڑیاوالا سرکل نصر اللہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ کیا ہے جو قریبی رشتے ہیں، ایک تو معاشرتی رشتے بنائے جاتے ہیں وہ، اور خون کے رشتوں میں بھی اب اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. پہلے تو یہ اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ملزم کو ٹریس کیا جاتا ہے؟ یہ چیز ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک گاڑی میں ایک نعش پڑی ہوئی ہے، تو 15 پر کال ہوتی ہے، موصول ہو کر وہاں پر جاتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آدمی کو فائر لگا ہے سر میں اور سیٹ پر ہی لیٹا ہوا ہلاک ہو گیا. اسے دیکھا، اس کے بعد جو قانونی کارروائی کرنے کے بعد جب ہم نے اس کی ڈگی وغیرہ دیکھی اور جو شواہد اکٹھے کیے تو اس میں گاڑی میں 1 کروڑ 17.5 لاکھ روپیہ موجود تھا. وہاں سے ہم نے یہ سوچا بھی یہ تو پیسے بھی اگر ڈکیتی ہوتی تو پیسے بھی ادھر موجود ہیں، پیسے بھی موجود تھے، لیکن وہاں پر ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا. ہم نے بہت مطلب کہ اس بات پر سوچا کہ یہ کیا مسئلہ ہو سکتا، واردات بھی نہیں ہوگی اور کیسے بندے کو مار دیا. پھر ہم نے جا کر جو وابڈا سٹی تھی وہاں پر ہم نے کیمرہ جا چیک کیے،
کیمرہ جات چیک کرنے پر یہ پتہ چلا کہ طلحہ بشارت جو کہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، پراپرٹی کے کاروبار میں اس نے ایک شاہی وال کی پارٹی سے ڈیل کی، انہوں نے 1.17 کروڑ روپیہ اسے لا کر دیا، اور اس نے اپنے ایک دوست عمیر سے، کیونکہ یہ اس کا رازدار تھا، عمیر سے بات کی، بات کرنے کے بعد وہ اس نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھیں، میں آپ کو جو ڈیل ہے وہ مکمل کر کے دیتا ہوں۔ یہ اسے ساتھ بٹھا کر لے گیا، وہ راستے میں بے ایمان ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ راستے میں بے ایمان، اس نے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے اسے فائر مارا اور بھاگ گیا، لیکن بھاگنے سے پہلے وہ ڈگی وغیرہ کھولتا رہا، اس سے کھلی نہیں، اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ ہم نے اس کے بعد کیمرہ جات اور جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارے سی پی او صاحب، آر پی او صاحب، ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، پوری ٹیمیں وہاں پر پہنچ کی، ہم نے شواہد اکٹھے کیے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ عمیر صرف لالچ اور ہوس اور اپنی دوستی کی آڑ میں اس نے اس کا قتل کر دیا، اور پیسے یہ لے جانا چاہتا تھا جو بچ گئے۔ اچھا سر، یہ ایک چیز بتائیے گا کہ ایک سوال جو بار بار دیکھنے والوں کی بھی وہ آتا ہے کہ یہ کیسے آٹومیٹک گاڑیاں ہیں، یہ کس طرح سے کیسے ممکن ہوا کہ عمیر سے ڈگی نہیں کھل سکی گاڑی کی، کوشش کرتا رہا، لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ، کیا ہوا، کیا تھا، کیا انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا؟ انویسٹیگیشن میں یہ ہے جو فنگر پرنٹ ملے، یہ ڈگی کو چابی لگا کر کھولتا رہا، وہ کھلی نہیں کیونکہ وہ آٹومیٹک سی اندر سے کھلنی تھی۔ جب یہ آگے اندر سے آیا تو وہ اس کی جو تلا تھا وہ اس طرح پڑا ہوا تھا اس کے اوپر، یہ اس نے کوشش کی ڈگی کھولنے کی، اسی طرح ایک گاڑی آ جاتی ہے۔ جب یہ گاڑی کو دیکھتا ہے یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ چور تھا، اس نے بندہ مارا تھا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے پیسے بچ جاتے ہیں۔ اچھا اب سر یہ بتائیے گا کہ ایک لمبے عرصے سے پولیس میں سرو کر رہے ہیں آپ بھی، اور ایک اچھا کیریئر ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ واقعات کیوں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ دوست کا قاتل، بھائی کا قتل، بیٹوں نے باپ کا قتل کر دیا، یہ تھوڑا ان واقعات سے متعلق بتائیے گا، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل میں جو آج کل چل رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بھائی کو مار رہا ہے، اس کی وجوہات کچھ بے روزگاری بھی ہے، مطلب کہ لوگ نا بہت تنگ ہو چکے ہیں، اور کچھ ہمارے جو یہ ہے فیس بک اور یہ جو ڈرامے وغیرہ چلتے ہیں، ان میں بھی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے، جو خونی رشتے ہیں ان کو وہ ان کے خلاف ہی ہوتے ہیں وہ تقریباً، مطلب کہ ایک پیپ جی چلتی رہی ہے، اور دیگر بھی جو بچوں کو دکھاتے ہیں، تو کافی یہ واقع ہو چکے ہیں، جو ویڈیو بنی ہوئی ہیں، جو گیمیں بنی ہیں، اس کی وجہ سے یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ گفتگو آپ نے سنی، سوشل میڈیا خاص طور پہ اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں، اگر ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے تو سلجھاؤ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شتر بے مہار کی طرح خاص طور پہ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ جس طرح کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے بچوں کی، کچھ ویڈیو گیمز کے تھرو، کچھ ویڈیوز کے تھرو، چھوٹے چھوٹے اسکرپٹس کے تھرو، اور نتیجتاً اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اصل میں جو خونی رشتے ہیں یا ہمارے جو مقدس رشتے ہیں، ان کی جو اہمیت ہے یا ان کا جو تقدس ہے، اس کا احساس ہی نہیں رہتا کہ کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے یا کس طرح سے ان کا احترام کرنا ہے، نہ کہ ان کا خون بہانا ہے۔ نمائندہ جڑاں والا ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ ارسلان، آپ نے اسے کور بھی کیا، واقعہ کیا ہوا تھا، کیا شواہد کیا اکٹھے کیے گئے، اور ملزم کی گرفتاری میں پولیس کا کتنا کردار ہے، یہ خود ملزم نے گرفتاری پیش کی، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، 13 اگست کی شام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانہ کھڑیاوالا کی حدود ایکسپریس وے پہ ایک پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک شخص کو فائر لگ گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کے جب اس کی انٹیروگیشن کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے بندہ یا جس کو فائر لگا ہے مبینہ طور پر، اس کو اس کے دوست نے ہی، کیونکہ اس کو بتایا یہ جا رہا ہے پولیس کے مطابق کہ اس کے پاس تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی رقم تھی، اس پہ وہ کوئی پلاٹ وغیرہ لینا چاہتا تھا یا کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جو وابڈا سٹی میں رہتا تھا ادھر سے ایز اے سیکیورٹی
کہ مجھے سیکیورٹی فراہم ہو سکے، اس کو اٹھا کے تو وہ اپنی جدھر بھی اس نے جانا تھا، جو بھی اس کا مقصد تھا ادھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایکسپریس وے پہ جو دوست تھا اس کا کوئی نیت خراب ہو گئی، اس نے جو رقم تھی وہ بٹورنے کی نیت سے اس کو باقاعدہ اس نے نا فائر کر دیا۔ پولیس کے مطابق پولیس یہ کہہ رہی تھی انویسٹیگیشن کے دوران، جب اس کو فائر لگا تھا تو اس کے بعد جو گاڑی تھی ادھر موجود تھی، لیکن اس کے جو پیسے جو پیچھے ڈگی میں پڑے ہوئے تھے، فائر لگنے کے بعد اس نے جو پیسے جو ڈگی میں 1 کروڑ سے زائد کی رقم تھی اس کو چھیننے کے لیے یا اس کو قبضہ کرنے کے لیے اس نے کافی تگ و دو کی۔ جو پولیس کی انٹیروگیشن ہوئی ہے، جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس میں اس نے کافی اس کو ڈگی کو کھولا، لیکن اس سے یا ڈگی نہیں کھول سکی یا کوئی پریشان ہو گیا یا کوئی بھی جو انسیڈنٹ اس سے ہوا وہ ادھر سے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جب پولیس ادھر پہنچی، پولیس کے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ادھر یہ پتہ لگا کہ فائر لگ گیا بندے کو مبینہ طور پہ۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ اس کا دوست ہی تھا، اس کی جو نیت ہے وہ رقم دیکھ کے خراب ہو گئی، اس نے اس کو فائر کر دیا۔ حیران کن جو انکشافات بھی اس انٹیروگیشن میں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس بھی ابھی تک جو اس کی تحقیقات ہے، جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی جاری ہے، ملزم پولیس کی حراست میں ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پولیس کے لیے ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن پولیس نے اس کو بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ جی بہت شکریہ ارسلان، گفتگو آپ نے سنی، اور پولیس کی یہ کارروائی تھی، ایک ایفرٹ تھی۔ یہ ابتدائی طور پہ اس بات کا تعین کرنا یقینی طور پہ بہت مشکل تھا کہ یہ قتل کس وجہ سے ہوا ہے، اور یا یہ ڈکیتی مزاحمت ہے، چونکہ پیسے بھی گاڑی کے اندر ہی موجود تھے، ڈکیتی مزاحمت ہوتی تو پیسے چلے جاتے، یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ طلحہ نے 2 غلطیاں کی، ایک عمیر کو پہچاننے میں، اور دوسری اتنا بڑا کیش اپنے ساتھ کیری کر رہا تھا پولیس کو اطلاع نہ دینے میں، اپنے ساتھ پراپر سیکیورٹی گارڈ نہ رکھنے کی غلطی، جس کا خمیازہ اسے اپنی زندگی کی، اپنی جان کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اربوں روپے کی روزانہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لیکن بااعتماد ذرائع سے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ سبیح الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔